ابو یوسف کی جانب سے اس گفتگو میں خوش آمدید۔ آج کل ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ مدد مانگنا بہت عام ہو گیا ہے، کبھی مالی، کبھی جسمانی، کبھی جذباتی۔ کئی بار تو شاید ہم بغیر سوچے سمجھے ہی ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں گے کہ اسلام اس غیر ضروری طور پر مانگنے کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا رہنمائی ہے۔ جی بالکل، اور آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ اسلام کیوں اس بات پر زور دیتا ہے کہ بلا ضرورت سوال نہ کیا جائے، اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ خود انحصاری یعنی اپنے آپ پر بھروسہ کرنا کیسے فرد، خاندان اور بالآخر قوم کی ترقی کی بنیاد بنتا ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن، سنت اور پھر صحابہ کرام اور تابعین کی زندگیوں سے مثالیں دیکھیں گے۔ تو اسلام میں یہ بات یعنی دوسروں سے، خاص طور پر دنیاوی چیزوں میں بغیر حقیقی ضرورت کے کچھ مانگنے سے بچنا، یہ ایک بہت اہم خوبی ہے۔ یہ دراصل اللہ پر توکل یعنی بھروسے کی نشانی ہے، اور وہ عفت یعنی خودداری اور ورع یعنی تقوی کی بھی۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ اس کی ایک بڑی زبردست مثال ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، ایک عہد کیا تھا کہ وہ لوگوں سے کبھی کچھ نہیں مانگیں گے۔ اچھا، یہ تو بڑی بات ہے۔ جی ہاں، ان کی خودداری کا عالم تو یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے اگر کسی کا کوڑا بھی سواری سے گر جاتا نا تو وہ خود نیچے اتر کر اٹھاتے تھے، کسی سے کہتے نہیں تھے کہ ذرا اٹھا دو۔ کمال ہے، یعنی اتنی معمولی سی بات میں بھی مدد نہیں مانگتے تھے۔ جی، اور اسی بات کو ایک اور حدیث واضح کرتی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، یعنی دینے والا ہاتھ مانگنے والے ہاتھ سے افضل ہے۔ یہ براہ راست عفت یعنی خودداری اور وقار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے ضرورت مندوں کی تعریف فرماتا ہے جو اپنی حاجت کے باوجود لوگوں سے لپٹ کر یا اصرار کر کے نہیں مانگتے۔ ان کی خودداری ایسی ہوتی ہے کہ ناواقف شخص سمجھتا ہے کہ شاید یہ مالدار ہیں۔ یہ کرم النفس، نفس کی عزت کا اصول ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگیاں تو بھری پڑی ہیں ایسی مثالوں سے، جیسے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ جب وہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ان کے انصاری بھائی نے آدھی جائیداد کی پیشکش کی۔ انہوں نے شکریہ کہا اور بس اتنا پوچھا کہ مجھے بازار کا راستہ دکھا دو۔ بالکل، خود محنت کی اور پھر کامیاب تاجر بنے۔ جی، اسی طرح سیدہ فاطمہ کی مثال ہے۔ گھر کے کاموں کی مشقت تھی، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیاوی آسانی کے بجائے وہ تسبیحات سکھائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ بہتر ہے۔ یعنی روحانی طاقت دنیاوی سہولت سے زیادہ اہم۔ بالکل، اور اسما بنت ابی بکر کا بھی واقعہ ہے۔ وہ دور سے کھجوروں کی گٹھلیاں سر پر اٹھا کر لاتی تھیں لیکن کسی سے مدد نہیں مانگتی تھیں۔ یہ سب وہی عفت ہے۔ اور یہ صرف صحابہ تک نہیں رہا، تابعین میں بھی یہی سوچ تھی۔ جی ہاں، یہ سلسلہ تابعین میں بھی جاری رہا۔ جیسے حسن البصری رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ الاستغنا یعنی بے نیازی، خودداری ہی اصل عزت ہے۔ سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ جیسے بڑے عالم وہ حکمرانوں کے تحفے قبول نہیں کرتے تھے تاکہ ان کے محتاج نہ ہوں۔ اور عروہ ابن زبیر کا واقعہ تو صبر اور توکل کی انتہا ہے۔ ایک سفر میں ان کی ٹانگ کاٹی گئی، اسی دوران بیٹا بھی وفات پا گیا، مگر انہوں نے شکر ادا کیا، کوئی گلہ نہیں، کوئی سوال نہیں۔ سبحان اللہ، یہ مثالیں تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی دینی اور تاریخی باتیں۔ کیا آج کل کی سائنس، میرا مطلب ہے نفسیات وغیرہ، اس بارے میں کچھ کہتی ہے؟ ہاں، یہ بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ جدید نفسیات بھی آپ دیکھیں تو انجانے میں انہی اصولوں کی تائید کرتی ہے۔ ایک تھیوری ہے سیلف ڈٹرمنیشن تھیوری۔ وہ کہتی ہے کہ انسان کی نفسیاتی صحت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: خود مختاری یعنی اپنے فیصلے خود کرنا، قابلیت یعنی اپنی صلاحیتوں پر یقین، اور دوسروں سے اچھا تعلق۔ تو جب ہم بلا ضرورت دوسروں سے مانگتے ہیں، ہم اپنی خود مختاری اور قابلیت کے احساس کو کمزور کرتے ہیں، یعنی اپنی اندرونی طاقت کو ٹھیس پہنچاتے ہیں۔ بالکل۔ اسی طرح ایک اور تصور ہے لرنڈ ہیلپلیسنس کا، یعنی سیکھی ہوئی بے بسی۔ یہ نظریہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی بار بار یہ دیکھے کہ اس کی کوشش کا نتیجہ نہیں نکلتا یا وہ دوسروں پر انحصار کا عادی ہو جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں خود کچھ نہیں کر سکتا، اور کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جی، اور پھر مایوسی اور بے عملی۔
اسلام ہمیں عمل، کوشش اور اللہ پر توکل سکھا کر اسی بے بسی سے بچاتا ہے۔ تو یہ عادت صرف بری نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کی سطح پر اس غیر ضروری مانگنے کی عادت سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک زنجیر کی کڑیوں کی طرح کام کرتا ہے۔ اس کے اثرات بہت گہرے اور دور تک جاتے ہیں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ فرد کی اپنی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں پر انحصار کرنے کا عادی بن جاتا ہے، لرنڈ ڈیپینڈنس جسے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے مرحلے میں اس سے جذباتی کمزوری پیدا ہوتی ہے، ہر وقت دوسروں سے امیدیں لگی رہتی ہیں، اپنی جو تخلیقی صلاحیت ہے، مسائل حل کرنے کی اہلیت ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بس شکایت کرنے والا بن جاتا ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا مرحلہ، یہ کمزوری پھر اگلی نسلوں میں جاتی ہے۔ بچے بھی دیکھتے ہیں کہ مانگنا یا انحصار کرنا معمول ہے۔ اس سے معاشرے میں ایک طرح سے بھیک مانگنے اور مفت خوری کا کلچر پروان چڑھتا ہے۔ اور اس کا آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ حتمی نتیجہ، معاشرے سے محنت کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، قابلیت کی جگہ تعلقات لے لیتے ہیں، روحانی طور پر اللہ پر توکل کمزور ہو جاتا ہے، انسانوں پر بھروسہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ سب مل کر پھر معاشرتی اور تہذیبی زوال لاتا ہے۔ یعنی ایک فرد کی عادت پورے معاشرے کے ڈھانچے کو کمزور کر سکتی ہے۔ یقیناً، اور یہیں پر اسلام کے بنیادی اصول آتے ہیں: صبر، محنت، توکل، زہد یعنی قناعت، اور سب سے بڑھ کر عفت یعنی خودداری۔ یہ اصول ایک طرح کا حفاظتی نظام ہے جو فرد اور معاشرے کو اس زوال سے بچاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خود انحصاری، جس کی جڑیں ایمان اور وقار میں ہیں، یہ صرف ایک ذاتی خوبی نہیں ہے، بلکہ یہ مضبوط خاندانوں اور ایک آپ کہہ لیں فعال اور پیداواری معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے۔ یہ افراد کو بااختیار بناتی ہے۔ جی بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہوں کہ اگر ہم اپنی روزمرہ زندگی میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اس عفت یعنی خودداری کو اپنانے کی کوشش کریں، جیسے کسی معمولی سی چیز کے لیے فوراً مدد مانگنے کے بجائے خود کوشش کرنا، تو یہ عمل اللہ پر ہمارے توکل کو کیسے مضبوط بنا سکتا ہے، اور یہ ہماری اپنی ذات کی نشو و نما اور کردار سازی کے کون سے ایسے دروازے کھول سکتا ہے جن کا شاید ہمیں ابھی اندازہ بھی نہ ہو۔